बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप 89 न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान देख रहे हैं। आज भी इसी उम्मीद के साथ हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पर भी बैठे हुए हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सब लोग ना सिर्फ खुद खुश होंगे बल्कि अपने आसपास बसने वालों को भी ज़रूर खुश रखते होंगे। हर रोज़ की तरह हमारे साथ ट्रांसमिशन के इस पहले हिस्से में आरिफ तैयबी साहब मौजूद हैं और आज भी हर रोज़ की तरह ही जैसे कोई ना कोई मौजू होता है हमारा, हम सोशल वर्क पे बात कर रहे होते हैं। रमज़ान मुबारक को ट्रेनिंग का महीना कहते हैं, बहुत कुछ सीखने की बात करते हैं, सब्र की बात करते हैं, दरगुजर की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं। तो आज भी ट्रांसमिशन में इसी तरह के मामलात की बात करेंगे कि ना सिर्फ हमारी तरबियत हो सके बल्कि आप तक भी अपना मैसेज पहुँचाने में हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा, अपना किरदार निभा सकेंगे। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहल वतन आप सबको मोहब्बत के साथ मोहम्मद आरिफ तैयब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान और जिस तरह मिस सिद्रा ने कहा कि हम रोज़ एक मौजू का इंतखाब करते हैं ताकि आप जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है। आज का मौजू भी बहुत जानदार ज़रूरत वक्त मौजू है और नफली इबादत जो हैं उनका सवाब क्या है। जिस तरह रमज़ान के अंदर जो है वो नफिल जो हैं उनकी जो सवाब है वो फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और नवाफिल जो है वो क्यों रब की रज़ा हासिल करने के लिए हुआ करता है। नवाफिल जब बंदा पढ़ता है तो रब की कोई रज़ा भी मिलती है, कुर्ब भी मिलता है। और जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उस पर राज़ी हो जाए, अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए, तो उसे चाहिए कि नवाफिल का एहतमाम करे। दुनिया वालों से जब आप बैठ के कोई चीज़ लेनी होती है, जैसे कि हमारी तबीयत है तो हम उसकी अहलो अयाल की जो है ना तारीफ़ करते हैं, उसकी ज़िक्र व अस्कार उसके करते हैं, उसकी फ़ज़ाइल बयान करते हैं कि खुश होकर हमें कुछ दे दे। और यहाँ तो रब्बुल आलमीन है, पाक करीम आका की ज़ात है और सरकार करीम के वसीला से हम जब दुआ करते हैं तो नवाफिल जब पढ़ते हैं रब का कुर्ब नसीब होता है। ये उससे कुर्बत पाने का ज़रिया है कि मालिक तेरी रज़ा के लिए ये नफिल तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, 2 रकत पढ़ रहा हूँ इसलिए कि तू राज़ी हो जाए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तेरी रज़ा चाहिए। तफसीली इंशाअल्लाह इस पे हम आज कलाम भी करेंगे, कोशिश करेंगे हम बात करें कि नवाफिल जो है रोज़ों के हवाले से भी बात करेंगे, मन्नत के जो रोज़े लोग रखते हैं उसमें भी इंशाअल्लाह बात करेंगे और जो हालात हाज़रा है इससे भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे पास वज़ाइफ का सेगमेंट भी होता है, साहबज़ादा हाफिज़ सलीम साहब बड़े आसान अंदाज में आपको वज़ाइफ इनायत करते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है, हमारे से गुफ्तगू हम करेंगे, इनसे मिस सिद्रा ये कहते हैं कि सियासी हवाले से भी बात करेंगे, समाजी तौर पर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं ये मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। राय ताहिर सतार साहब जो हैं आज हमारे मेहमान हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। सलीम भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मिस तिलावत के लिए आज हमारे साथ कुछ शख्सियत मौजूद है। हाफिज़ हमजा नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद है और अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ हर रोज़ की तरह फॉर्मेट के मुताबिक हाफिज़ साहब आपसे चाहेंगे कि कलाम पाक से आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ हमज़ा साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और नाते रसूल मकबूल पढ़ने की सादत भी आप ही हासिल करें। बिस्मिल्लाह। सल्लू अलैहि वालैहि 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 वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया उन्हें इख्तियार दिया गया वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि जो अली की असर कज़ा हुई
تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو مور دیں، چھپے آفتاب کو مور دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو مور دیں، وہ پکڑ کے خلد کو مور دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، لیکن ابھی وقت ہے اذان عصر کا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائے طاہر ستار صاحب، انہی سے بات کرنے کا آغاز کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نفلی عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ کس طرح سے آپ کا رمضان المبارک گزرتا ہے؟ کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ کو لگتا ہے کہ جو سارا سال ہمیں ٹائم نہیں ملتا، رمضان المبارک میں ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں لاکھوں سلام، سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام ان پہ کہ جن کی آمد پہ پکارنے والے نے پکارا، کائنات کے ہر ذو جلال نے سنا، شجر نے تعظیم کے لیے سر جھکا کے سنا، بے شک۔ پتھر نے کلمہ طیبہ پڑھ کے سنا، دبیز فلک نے اپنے قلم کو رکھ کے سنا، چوہتویں کے چاند نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر کے سنا۔ سبحان اللہ۔ سلب عبداللہ اور پہلو آمنہ سے وہ ستارہ نمودار ہوا کہ جس کی آمد کے لیے حاصل کائنات نے لامت ناہی راتیں جاگ جاگ کر کاٹی تھی، وہ پھول کھلا کے جس کی خوشبو سے کل کائنات کو معتبر ہونا تھا۔
یہ وہ الفاظ اور میرے دل کی فیلنگز ہیں صحیح. جو میرے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور میری روح کا سکون بھی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں, اور جو ایک آسان ترین مجھے لگا یا میں سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا راستہ ہے. صحیح. تو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز, کیونکہ میں بیسیکلی بائی پروفیشن فارماسیوٹیکل کمپنی کو رن کرتا ہوں, تو میں نے یہ سوچا اور سمجھا, وہ ایک شعر ہے جس کو میں اس سے لنک کرتا ہوں کہ میں نے دیکھی ہر پھول کی آنکھیں پورنم, میں نے دیکھی ہیں ہر پھول کی آنکھیں پورنم, کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں کہ ون ورلڈ ون لینگویج دیٹ از پین, کہ تکلیف میں جب بھی کوئی ہوتا ہے تو ایک ہی جو ورڈ نکلتا ہے وہ ہے پین کا. تو میں کیونکہ فارماسیوٹیکل فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں اور فیملی میں موسٹلی ڈاکٹرز بھی ہیں, تو سٹارٹ تو میں نے جی اپنی والدہ کے نام سے ایک فری ڈسپینسری وہاں سے سٹارٹ کیا. صحیح. اور اس کے اندر الحمدللہ پاکستان کی شاید ایک دو ایسی ڈسپینسریز کے اندر اس کا شمار ہوگا جس میں نہ صرف کنسلٹیشن فری ہے بلکہ بیسک ٹیسٹ بھی فری ہیں, اور پھر اس کے بعد جو سٹارٹنگ میڈیسنز ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے معاملات جس کے اندر بزنس کے اندر ہم نے ایک رات کافی ٹف ٹائم آیا تو میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کاروبار کے اندر شیئر رکھا. جو میری فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس کے اندر جو سیکنڈ پارٹنر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے اندر سے ہم ایک پروفٹ میں سے ریشو نکالتے ہیں اور اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لائک ابھی ہم رمضان کے اندر ہی الحمدللہ جو ہے سوٹ گفٹ کریں گے. پچھلے 4 سال سے ہم وہی کر رہے ہیں, اور ابھی الحمدللہ یہ کہ شوز بھی دیں گے. اور یہ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے پردے رکھے ہوئے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں, تو اس طرح آپ لوگوں کے تن ڈھانپیں گے تو میرا خیال ہے کہ دلی طور پہ سکون بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اولیاء اللہ کی جو صفت ہے وہ بھی زندہ ہوتی ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں. فری میڈیکل کیمپ ہے, فری جو نان پوٹینشیل یا نان افورڈنگ پیشنٹس ہیں ان کو فری آف کاسٹ پورے پاکستان سے آپ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ نفلی عبادات ہمارا موضوع ہے آج. جی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نوافل تو پڑھتے ہیں, مساجد میں انتظام بھی ہوتا ہے, تاجر جو ہے وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے, اور جیسی نماز پڑھ کے آتا ہے نفل ادا کرنے کے بعد وہ ذکر اندوزی بھی کر رہا ہوتا ہے, منافع خوری بھی کرتا ہے. کہاں پہ کمی آ گئی, کون سے فیکٹر کمزور ہوا کہ ہم ایک طرف اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہیں توبہ ہے وہ کہ پھر اسی کام کی طرف آ رہے ہیں؟ ارے بھائی میرا ویسے تھوڑا سا اس سے نا جی میں ود ڈیو رسپیکٹ ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ عام طور پہ لوگوں نے نا جی جو منورٹی کا ہے, جیسے سپوز اگر 10 لوگ اچھا کام کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ کاری بیڑ ہر فیلڈ کے اندر ہوتی ہے, ایون کہ آپ کی فیلڈ کے اندر بھی ہوگی. اچھا اس کو پکڑ کے تو اس کو نا ایک آئیڈیل یا وہ نہیں سمجھا جا سکتا نا. میں نے تو ویسے بہت ساری چیزیں ایسا بھی ہے کہ جس آنکھ سے آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں مومن کی پہچان بھی یہ ہے کہ وہ جیسا اللہ تبارک تعالیٰ سے گمان کرتا ہے اس کو اسی طرح کا آگے سے ملتا ہے. تو اگر آپ کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ سوچیں گے تو میرا خیال بہت سارے تاجر ایسے بھی ہر جو نا ریڈی پہ پھل مہنگا ہی ملا ہے. میں پازیٹیو ہو کے بھی سوچا تو مہنگا ملا ہے, اور خواتین کو کپڑے مہنگے ہی ملے ہیں. اچھا میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈس ایگری اس سینس میں 10 کی چیز 50 کی بلکہ 100 کی مل رہی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ میں 2-3 اسپاٹ آپ کو, کیونکہ نام نہیں کوڈ کر سکتے, کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں, آپ کو بتاؤں گا. میرا خیال ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے اور کہتے ہیں 6,000 والا سوٹ 1,500 روپے کا مل رہا ہے, 8,000 والا 2,000 روپے کا مل رہا ہے. تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ ان دا ادر اینڈ, مے بی ان دا کسٹمر آئی سے آپ دیکھیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن مجھے بہت ساری چیزیں پازیٹیو نظر آتی ہیں, ملتی ہیں. اور اس پاک وطن کے اندر نا جب کہتے ہیں بھیک مانگے کوئی شخص تو میں چیخ اٹھتا ہوں. بس یہی خامی ہے میری طرز مسلمانی میں. مجھے کوئی اس وطن کے اندر برا کہتا ہے یا کوئی نیگیٹو اپروچ کو, تو مجھے بائی گاڈ میرے اندر سے تکلیف ہوتی ہے. مجھے ہر اس وطن کے اندر بہت ساری چیزیں, جیسے تاجر کا آپ نے کہا, ٹریڈرز کا کہا, مجھے بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہی نظر آتی ہیں. کوئی اکا دکا کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بادام کھا رہے ہوں کڑوا ہونا چاہیے, اس کو پھینکنا چاہیے, تھوکنا چاہیے, نہ کہ بادام کھانے چھوڑنے چاہیے. ٹھیک رائے صاحب, آپ کے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے, اچھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے, لیکن پھر بھی معاشرہ خرابی کی طرف تو سر جا رہا ہے. تقسیم در تقسیم تو ہم ہو رہے ہیں, چیزیں جو ہیں وہ 2 نمبری کی طرف تو زیادہ جا رہی ہیں. یہ آپ جتنا مرضی اچھا سوچ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں معاشرہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. اچھا قرآن پاک میں اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو, کیوں نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. بالکل اس لیے بہترین امت ہو. تو اگر نیکی تو ہو رہی ہے لیکن جو برائی ہوئی اس کو بھی تو روکنا ہے نا. نہیں بالکل, لیکن یہ کہ اگر آپ ایک آدھ کو مثال لے کے اس کو سامنے رکھ کے تو پوری سوسائٹی کو بلیم دے دیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بھی جسٹیفائی ہوگا نا. گناہ یا سزا آپ اس کو دیں جس نے وہ کیا ہوا ہے. بٹ یہ کہ ایک نا بک ہے, میں بلکہ آپ کے ناظرین کو بھی کہوں گا وہ لازمی پڑھیں, 1 منٹ مینیجر. اس کے اندر 2 چیزیں جو ہے نا وہ پرفارمنس بڑھا دیتی ہیں. ایک 1 منٹ اپریسیشن, کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے اس کو آپ تھپکی مارتے ہیں تو وہ آپ کی پرفارمنس بڑھا دیتے ہیں. اچھا دوسری یہ ہے
1 मिनट रेप्रीमांड। अगर साइकिल पंचर होता है या टायर आपने देखा होगा, उसके ऊपर रगड़ लगाते हैं सही। और अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या मिलता है, वो टायर ठीक हो जाते हैं। यानी अगर कोई अच्छा नहीं करता तो उसको वो रगड़ भी उतना ही ज़रूरी है जितनी की एप्रिसिएशन ज़रूरी है। सही। ये दोनों चीज़ें अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि दोनों पॉजिटिविटी की तरफ चली अच्छा, एक और सवाल आपसे करने का मुझे मजा आएगा। ये बताएं कि जो राशन बांटते हैं रमजान में, जी जी अच्छा रमजान में राशन ही क्यों, रमजान के अलावा भी तो वो खाना खाते हैं ना, जी, जी, सिर्फ ऐसा होना चाहिए? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर मैं कहता हूँ कि फाउंडेशन ना हो मिसदरा, तो बहुत सारा जो ना पैसा लोगों तक ना पहुंचे और खैर ना तकसीम हो। फाउंडेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट शामिल कर रही है। जी ऐसे ही। तो अगर राशन आप रमजान में तकसीम करते हैं, बाकी 11 माह क्या करते हैं, कभी इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अच्छा, जैसा आपने, क्योंकि आपका टॉपिक भी यही है, ट्रेडर्स आपने दुखती राग भी वही छेड़ी। ट्रेडर हमेशा ना जो एक अच्छा सौदा होगा ना प्रॉफिटेबल, वो करेगा। तो रमज़ान में जो ट्रेडर डील करेगा या अल्लाह तबारक तआला की राह पे देगा तो उसको 70 गुना, आपने अपने स्टार्ट प्रोमो के अंदर भी कहा इसने, सवाब मिलेगा। ठीक है, 70 गुना मिलेगा। तो एक अच्छा ट्रेडर वहाँ पे खेलेगा जहाँ पे वो उसको 11 प्रॉफिटेबिलिटी महीने ज़्यादा नहीं होगी। खेलेगा वो, नहीं खेलेगा, लालच के साथ करेगा, लेकिन खेलेगा। मैं हाँ बिल्कुल, लालच, देखिए नेकियों का काम तो लालच के अंदर होना भी चाहिए और अच्छी और जो अच्छाई के काम है इसके अंदर एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। इवन के कुछ लोग ना जी ये कहते हैं कि जी कोड नहीं करनी चाहिए, कोड करने से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी हो जाती हैं। सही। जी जी। अच्छा, मुझे राय साहब ये बताइए, आपने बताया कि आपका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं इंसानियत की बहुत बड़ी मदद कर रही है कि जब वो बहुत मुश्किल में होता है, सारी दौलत भी वो कहता है कि ले लो, मुझे सेहत दे दो, उस वक्त आप लोग मदद कर रहे होते हैं। ये डॉक्टर्स के साथ जो एक हम गठजोड़ सुनते हैं, हम लोग एक वो फिक्सिंग सुनते हैं, ये वाला कितना बड़ा प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, या फिर नहीं है? डॉक्टर्स को यूरोप टूर्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी सहूलियात मौजूद हैं, गाड़ियां मिलती हैं, उनको उम्रे पे भिजवाया जाता है। अरे भाई मिस, थैंक यू वेरी मच। आपने ये ना इतना बड़ा टॉपिक छेड़ा है और मेरा ख्याल है अभी मज़ेदार बात ये है कि जब एक ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी जाती है, बजट भी रखा जाता है ना, अब बजट को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, अब फ्री गिफ्टिंग कर दें, सैम्पलिंग कर दें, पेशेंट्स को बेनिफिट दे दें, पर्सनल किसी को oblige कर दें, या इवन के अपग्रेडेशन भी आपने देखी होगी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाएँ तो पूरा पूरा वार्ड कंपनी ने ऑन किया होता है, उसके A to Z एक्सपेंस जो है वो बेयर करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे आपने देखा पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी जाती हैं। अच्छा, ये भी कंपनीज ही करती हैं। अगर पॉजिटिव आई के साथ देखें तो ये वो पॉइंट्स हैं या वो जो गवर्नमेंट इतना बड़ा फंड होने के बावजूद नहीं कर पाती ना। मोस्टली मैंने देखा है वार्ड्स के अंदर आप देखें तो ऊपर लिखा होता है फलां कंपनी का ये वार्ड, बल्कि स्पेसिफिक कर दिए जाते हैं। और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज की जाती है। कोई 1000 के करीब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इसी तरह कोई 700-800 के करीब एक्टिव यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन देते हैं। और अभी रिसेंट जो डाटा था उसके अंदर कोई 57 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानी मेडिसिन जाती हैं। और मोस्टली मैं आपके थ्रू अपने नाजरीन को भी बताता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर इतना चेक एंड बैलेंस है, प्लस इवन कि मिनिस्ट्री की तरफ से भी DTL और डिपार्टमेंट जो हैं, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ हैं। इवन ट्रेडिंग की, प्रमोशंस की या फ्रेंचाइज की कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर एफिकेसी भी होती है, क्वालिटी भी होती है और दूसरा ये कि रिजल्ट भी होते हैं। अच्छा, ये तो राय साहब आप कहना चाह रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो गिव एंड टेक पे चल रहा है, उसमें कहीं पे भी जो है वो छोटा उसका ना जी एक कुशन है, एक छोटा मार्जिन है। लेकिन ऑन दी अदर एंड क्या है, आप ये भी देखें कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की अगर प्रोडक्ट 500 रुपए की है, वही लोकल कंपनी जो है वो प्रोडक्ट भी दे रही है 50 रुपए। अच्छा देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो आपकी पहचान ये है, दूसरी माशाल्लाह देखने वालों को बताऊंगा ताहिर साहब जो है अपने इलाके में तमाम मसाजिद के हवाले से ये बड़ा काम करते हैं और अफ्तार का दस्तरखान लगाने बड़ा इनका सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है इनका। रबी अव्वल हो व रमज़ान हो, हम देखते हैं कि हर वक्त ये हम जो है हाजिर रहते हैं और उस वाले से काम करते हैं। क्या कहेंगे कि इस वक्त जो दस्तरखान लाहौर में लग रहे हैं अफ्तार के, उस वाले से देखने वालों को कुछ बताएं, और आपके जो मजीद आपने मसाजिद के मामला किए उसके बारे में देखने वाले को बताएं। अभी रिसेंट 2 दिन पहले भी हमने फ्राइडे को मैंने वो बच्चा जो अब्दुल्ला जिसने 56 कंट्रीज़ में टॉप किया उसकी हमने केयर रखी है। और बाय गॉड मैं चाहूँगा कि उसकी यूट्यूब पे और डिफरेंट उस पे सोशल मीडिया पे है। हमने ना जी फिज़िकली अल्लाह तबारक तआला की रहमतों को नाजिल होते देखा। जो फ्राइडे वाले दिन जब हमने वो प्लान किया था तो एक हमारे सामने ना यार भाई ने विज़िट किया, चौक है और उस चौक के अंदर ऐसे था कि टेंट लगाएं या ना डबल माइंडेड थे कि जी धूप है फलां है। लेकिन जब सूरह रहमान की तिलावत उस बच्चे ने की, ठीक है, मेरे पास है भी, और अब्दुल्ला कारी अब्दुल्ला के नाम से, अब ये कि फ़िज़िकली वहाँ पे जितने लोग थे ना तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक तआला की तरफ जैसे रहमत के चंद ड्रॉप्स नहीं होते वो गिरे।
میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جی آپ جب خوش ہوتے گئے, انہوں نے کہا بیٹیاں عطا کرتا ہوں, تو اس کے علاوہ میں می برساتا ہوں. بارش برساتا. تو یہ جو بارش کے قطرے تھے نا, چاند ایک, اور صرف اس اسپیسیفک جیسے سپوز اتنا پنڈال ہے تو صرف اس کے اندر ہی پڑے. صحیح, کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں. وظائف کے لیے ہمارے پاس صاحبزادہ سلیم سے تشریف فرما ہوتے ہیں. سلیم صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی جاب کے حوالے سے, کیونکہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ایک تو وظیفہ عنایت کریں جو بے روزگار ہیں نوجوان, اور جو کارآمد بھی ہیں, سکلز بھی پاس ہے, لیکن نوکری نہیں ملتی, بات نہیں بنتی, ایک ان کو وظیفہ عنایت کریں. پھر آج کا وظیفہ آپ کیا عنایت کریں وہ بھی ساتھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پہلے میں ایک بات کر لوں نوافل کے اوپر, چھوٹی سی گفتگو ہے, چونکہ یہ اجاگر کرنا بھی ضروری ہے نئی جنریشن کے لیے, کیونکہ ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے عبادات کا کہ عبادات ہیں کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم فرض نمازوں کو جانتے ہیں زیادہ تر, نفلی نمازوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. جی, جیسے تہجد کی نماز ہے تو ہم نے وہ بھی اس میں بھی شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے, اور رمضان شریف میں اگر کرتے ہیں تو اس سے بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا, فرضوں کے برابر ثواب ملنا ہے. صحیح. اس کے بعد چاشت ہے, اشراق ہے, پھر مغرب کی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے نماز اوابین پڑھیں گے. تو یہ ساری نمازیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. ہاں, یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ملے تھے راہ میں 9 بار اس لیے موسیٰ, کہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں. وہ 50 کی جو تھی وہ 5 ہوئی ہیں. تو حضور کو تو اللہ نے فرما دیا, کہہ دیا کہ محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, بس تو قلیل کر دے, چھوٹی کر دے, بس تیرے پاؤں میں جو ورم پڑتے ہیں نا محبوب مجھ سے دیکھ. اچھا, ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اس رائے صاحب اس پہ بات کو ایگری کریں گے. ہم نے دیکھا کہ اب نا مساجد میں آپ چلے جائیں تو چیئرز بڑھنا شروع, کرسیاں نا تعداد بڑھنا شروع ہو گئی کرسیوں. جی جی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک آدھ کرسی بزرگ کے لیے, اب الحمدللہ کو 20-25 کرسیاں ہوتی ہیں, اور نوجوان بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے, یہ بتائیے گا دیکھنے والوں کو, کیا یہ اس طرح ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا بزرگ ہمارے جو بڑے تھے وہ بیٹھ کر ضعیف ہو گئے, بیٹھ کے پڑھتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے مطمئن کریں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں, تو اس میں اپنے آپ کو تقویت دینے کی کوشش کریں, نہ کہ یہ کریں کہ آپ بڑے معذور ہیں اور بڑے پریشان ہیں, اور اس وجہ سے اگر بندہ چل پھر سکتا ہے تو اس کو تو کرسی چاہیے ہی نہیں. وہ تو کھڑا ہو کے نماز پڑھے, کام بھی کر لیں گے, پتہ ہے باس دیکھ رہا ہے, تنخواہ کاٹ لے گا, اور رب کے حضور کھڑے ہونا تو وہاں کرسیاں چاہیے. عجیب و غریب سی صورتحال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ نے جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو اس طرح ہونا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. صحیح. تو جب آپ گفتگو کر رہے ہیں اللہ سے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نا زیادہ تر ہمیں یہی نہیں پتا کہ نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ کیا, ان کے معنی کیا ہیں, ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ ہمیں ایمان میں تقویت نہیں ملتی, اور اس وجہ سے ہم فرض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نوافل جو ہیں وہ اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے, اور وہ جو نوافل جو نمازیں ہیں, نفلی نمازیں ہیں, وہ ہم اگر پڑھیں گے, اور کم از کم نمازیں وہ رمضان شریف میں تو پڑھیں نا, کوشش کر کے وہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. اس میں سمجھیں گے یہ آپ کے وظائف ہی ہیں. مطلب ایکسٹرا چیزیں ہم نے کرنی ہیں اللہ کے لیے, اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اچھے طریقے سے حاضر ہونا چاہیے. آپ ایک بادشاہ, ایک وزیر کے پاس, دنیا میں کسی بندے کے پاس, بڑے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے وہ دیکھیں تو وہ بالکل میرے اوپر ایگری ہو جائیں, جو بھی میں بات کروں میری مان لی جائے. تو رب کی ذات کے سامنے بھی ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے. اور یہ بھی تھا کہ جیسے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ مولا پاک کو جیسے شہید کیا گیا تو عین نماز کی حالت میں, اور انہوں نے دیکھا کہ جب کس ٹائم پہ ان کو شہید کیا جائے, تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی حضرت علی مولا مشکل کشا جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے سر پر سجود ہوتے ہیں, بے خبر ہو جاتے ہیں, تو وہ بے خبر ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی دنیا کی. حافظ صاحب بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. اب وظیفے کی طرف ذرا آ جائیے. ایک تو طیبی صاحب نے پوچھا کہ لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں, اس کے حوالے سے بتا دیجئے, اور دوسرا جو آپ خاص وظیفہ لائے ہیں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز. جی بالکل, میں اللہ کے ناموں میں سے صفاتی ناموں میں سے ایک نام تھا یا وارث ہو, یا وارث, تو اس کا میں وظیفہ بتانے والا تھا. اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں, یا خالق ہو یا وارث ہو, یا خالق ہو یا خالق ہو یا وارث ہو. یہ روزانہ کی روٹین ہونی چاہیے. میری ویسے یہ روٹین ہے,
میرا یہ وظیفہ ہے یا خالق ہوں یا وارث ہوں صحیح کہ اللہ رزق بھی دے گا اور خالق بھی ہے اور برقرار بھی رکھے گا. جو آپ کی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے وارث بھی پاس ہے اور ہی خالق رہیں بھی گی. ہے، بے شک اور بے یا شک. وارث ہو ایسا ایک عمل ہے یا وارث ہو کہ بھی آپ کی جائیداد ہے تو آپ کی ہی رہے گی اور تا قیامت رہے گی. آپ اللہ کے اوپر توکل تو کریں, اللہ کو مانیں تو صحیح. پھر آپ تعداد پوچھتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے یا اتنی دفعہ پڑھنا ہے. یار اللہ کا نام ہے, جتنی مرتبہ مرضی پڑھو, ہر نماز کے بعد پڑھو, 1000 دفعہ پڑھو, جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھو. لیکن ایک میں بتا دوں کہ یا وارث جو عمل ہے نا, اس کو آپ نے پڑھنا ہے 300 دفعہ ہر روز تقریباً, اس سے کم نہیں. ہر نماز کے بعد نہیں, ہر روز 300 دفعہ, جس ٹائم مرضی آپ پڑھ لیں. ٹائم کی قید نہیں ہے, ٹائم کی قید نہیں ہے. اس میں آپ کی جائیداد, آپ کا جو مال ہے وہ محفوظ رہے گا اور آپ کا ہی رہے گا. آپ کی اولاد بھی اس کو یوز کرے گی انشاءاللہ العزیز. یہ بڑا جامعہ وظیفہ ہے. اچھا حافظ صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں, لیکن کیا ہمیں کوئی ایسے بھی ٹائم ملتے ہیں کہ یہ خاص ٹائم ہے, اس وقت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے, یا پھر کوئی واقعی کوئی ایسے ٹائم ہے کہ اگر ان اوقات میں ہم وظائف پڑھیں یا پھر اپنی عبادات کریں, نفلی عبادات کریں, تو ان کا ثواب بڑھ سکتا ہے؟ بالکل, جیسے میں پہلے بتا رہا تھا, عرض کر رہا تھا کہ نوافل نمازیں جو ہیں نا وہ اکیلے میں تنہائی میں ہیں. صحیح. جیسے صبح کی نماز ہے, نماز تہجد ہے, تو وہ بالکل تنہا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا. اس ٹائم اگر آپ وظیفہ کوئی کرتے ہیں تو سبحان اللہ, اس سے تو بڑی چیز نہیں ہے. جیسے ہی لوگ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صبح کی, تو پھر وہ چلے جاتے ہیں کاموں کے اوپر. تو پھر وہ جیسے شروع ہوتی ہے نماز اپنا اشراق اور چاشت, ٹھیک ہے جی, تو اس میں بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں. اور کبھی وہ مسجد میں اگر کوئی پڑھ کے دیکھے, اتنی لذت اس کی لے کے دیکھے, تو اس کو پتہ چلے کہ اس میں لذت کتنی ہے. اور یہ نوافل جو نمازیں ہیں, یہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے, اور اس سے اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے. اور یہ فرض جو ہے وہ ادا کر کے اب چلے گئے تو ایسے ہی ہے کہ بس جیسے آپ نے جناب فرض تھے اور وہ اتار دیا. اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ثواب کس کے لیے ہے؟ ثواب انسان کے لیے ہے, ہمارے لیے ثواب ہے. اللہ کی تو ادا کرنی. اللہ کہتا ہے میں بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا. انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پڑھنی ہے, وہ تو انہوں نے کہا جیسا لطف نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر بھی پڑھتا ہوں. وہ بزرگ جھومنے لگے, کہتے واہ 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 واہ, تم لطف کے بندے نہیں ہو, تم خدا کے بندے. سبحان اللہ. تم لطف کے لیے نماز نہیں پڑھتے, کلاس میں جانا ضروری ہے, حاضری لگوانا ضروری ہے کہ اللہ ہم آئے ہیں. اچھا رائے صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے بہت سارے اس میں کہا کہ آپ کام کر رہے ہیں, سوشل ورک بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کون کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہماری فاؤنڈیشنز کو کام کرنا چاہیے, اور مستحق افراد کو کس طرح سے آپ ٹریس آؤٹ کرتے ہیں, یا پھر اوپن ٹو آل ہے کہ جو بھی آئے در کھلا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ نے نا حضرت صاحب سے کویشچن بھی کیا, میرا خیال بے روزگاری جو ہے, ان امپلائمنٹ, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیک آف ایجوکیشن, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر لیک کر رہا ہے. صحیح. اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز بھی جو ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی, یعنی ہم ابھی تک بنیادی ضروریات سے ہی دور ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی کے اندر ورلڈ وائڈ ایسا ہونی چاہیے. ایجوکیشن اور جو ہیلتھ ہے وہ ہونا چاہیے. اور ان لکیلی اس میں ہم کافی پیچھے ہیں, جو میری اپنی آبزرویشن ہے. اور دوسرا ایک, جیسے آپ نے پوچھا جی چیئرز کیوں رکھتے ہیں, اور اسی طرح آپ نے پوچھا کہ جی نوجوان نسل کے بارے میں, ایک ہیومن نیچر بھی ہے, اس کو جہاں پہ آسانی ملتی ہے وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اب نماز میں جیسے ان کو آسانی, یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیٹ کے بھی, ورنہ اشاروں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. نہیں وہ حالتیں ہیں, ہاں جی, اگر صحت مند آدمی ہے تو لیکن کھڑا ہو کھڑے ہو کے. ارے بھائی ہیومن نیچر یہ ہے کہ اس کو جہاں پہ آسانی ملے گی. مثال کے طور پہ آئی واز دی ینگیسٹ سیلز مینیجر آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان دی ایج آف 23. آئی واز ورکنگ ایز اے سیلز مینیجر ساؤتھ. تو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ یار اگر سپوز 15 کالز ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کو ملنے کو کال, اگر آپ 15 کی بجائے 20 کالز کرنا شروع کر دو, سیٹرڈے میں آپ کو آف دے دیتا ہوں. تو 20 والی کوئی نہیں سنتا تھا کہ جی 15 کی بجائے 20 کر لیں, لیکن سیٹرڈے آف والا ہر بندہ سنتا تھا اور اس پہ عمل بھی کرتا تھا, کیونکہ وہ ان کے بینیفٹ کی بات ہوتی ہے. جی حدیث مبارکہ اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ نماز کا چور, جیسے ہم رکوع و سجود جو ہیں وہ طریقے سے نہیں کرتے نا, تو اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی روایات میں کہ آپ رکوع و سجود جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کریں, کاٹیں نہیں.
اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں. تو آج تو خضوع و خشوع دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں. نماز کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, الفاظ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, دماغ ہمارا کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کھینچ کے لاتے ہیں کہ شامل کرنا پڑے گا, قائم کرنی پڑے گی نماز. ٹھیک ہے جی, جب قائم اسی طرح قرآن میں بھی حکم ہے کہ نماز کو قائم کریں. قائم کریں. قائم پڑھنے کا تو کوئی حکم نہیں آیا. قائم بالکل وہ ایسے ہی ہوگی کہ جیسے بتائے گئے طریقے ہیں ان پہ چلیں گے, تو نہ کہ اپنی طرف سے کچھ ہم رائج کر لیں. جب بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ منع ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز. میڈیکل سائنس نے کہہ دیا ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہیں, انزائٹی کے پیشنٹ ہیں, وہ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرنے سے بالکل ختم ہوتی ہے, ڈپریشن بلڈ سرکولیشن بہترین ہوتی ہے, کارڈی کے لیے بہت اچھا ہے. گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی سجدہ کرتے ہیں ہماری ساری اور بلڈ ایون کہ سرکولیشن کووڈ دیکھیں پوری ورلڈ وائڈ کتنا بڑا ایک پینڈیمک تھا, لیکن یہ کہ اس کے اندر جو بہترین ٹریٹمنٹ تھی وہ وضو تھا. اور 5 وقت, مطلب یہ کہ جی 3 دفعہ کووڈ ایک ایسا آیا تھا معاملہ کہ لوگ انسان کو انسان سے ڈر لگتا تھا. ان دنوں میں ہم نے ٹرانسمیشنز کی اور مجھے روز کوئی 300-400 لوگ ملتے تھے بغل گیر ہو کے, تو مجھے سارے کہتے تھے یار آپ, میں کہا یار میں نے اللہ پہ رکھا ہے, وضو وغیرہ کر لیتا ہوں, ڈیٹ سیٹ. الحمدللہ اللہ نے اپنا فضل رکھا ہے. اور میں دیکھا جن لوگوں نے احتیاط کی ہے نا بہت زیادہ, انہیں لازمی کووڈ ہوا. اور بھائی اس کے اندر نا پیتھوجنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح ہارمفل ہے اسی طرح فرینڈلی بھی ہوتے ہیں. سپوز اس کو ابھی ہم مائکرو اس سے دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے پیتھوجنز کا مطلب ہے کہ جی بیکٹیریا, فنگس, پروٹوزوا, کوئی اچھا 5 جو پیتھوجن. لیکن اس کے اندر نا ایک ہارمفل ہے, ایک فرینڈلی بھی ہے. جو فرینڈلی ہے نا وہ ایک دوسرے سے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں. وہ باڈی فرینڈلی بھی اور امیون سسٹم کو بلڈ کرنے میں بھی وہ ضروری ہے. جب آپ اتنا ڈسٹینس لے آئیں گے تو وہ آپ کے پاس رہیں گے, حضرت صاحب کے پاس رہیں گے, آپ کے پاس ہی رہیں گے. لیکن وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا ایک دوسرے کی ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہو پائے گی. انلکیلی یہ ڈرا بیک تھا جو لیکن پروموٹ کیا گیا, لیکن اوورآل جو وضو تھا اس نے اتنی تیزی سے کور کیا. اس کے بعد وائٹامن سی تھا جو نیچرل سورس ہے, اسی سے کورڈ میرا خیال جو کووڈ کا تھا. بڑی پیاری آپ بات کر رہے ہیں, میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں کہ سرکار نے فرمایا میرے کریم آقا نے کہ اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے. اچھا, اللہ کو طاقتور مومن پسند کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مومن پسند ہے جو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو, جو جم کرتا ہو, جو ڈیلی جو ہے وہ جم جائے, صبح ایکسرسائز کرے. اللہ کو مومن پسند نہیں ہے, وہ نہیں جو بستر پہ سویا رہے. اللہ تعالیٰ کو سست انسان پسند نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یقین جانے دین نے کہا کہ خوش لباس ہونا دین ہے. دین میں خوش لباسی بھی حکم ہے. یہ جو کہا گیا کہ نہیں جی سادہ لباس, اپنی خوش لباسی کو پسند کیا گیا ہے, نفیس ہونا پسند کیا گیا. اسی طرح آپ اپنی زندگی کو شیپ اپ کیجئے, ضرور جم جائیں, یہ آپ کے دین کا حصہ ہے. سرکار نے کہا اللہ کو پسند ہے بھائی کہ بندہ فزیکلی اسٹرانگ ہو. کہ فزیکلی اسٹرانگ ہو پھر چیئر پہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ کھڑے ہو کے پڑھے گا. اور بالکل, اور نظم و ضبط کی اگر ہم نماز کی ہی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں نظم و ضبط سکھا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ اذان ہونی ہے, یہ ٹائم ہے آپ کا, اور اس ٹائم پہ آپ نے اللہ کے حضور ہر صورت پیش ہونا ہے. ہمیں نظم و ضبط ہماری زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. رائے صاحب, آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ان فیلڈز میں. آپ مستحق افراد کو کس طرح سے ٹریس آؤٹ کرتے ہیں, یا پھر اوپن ٹو آل ہے کہ کوئی بھی آئے وہ سروسز لے سکتا ہے؟ نہیں, اس کے اندر نا جی کیونکہ ہم لمیٹڈ سورسز, میری بیسیکلی اکنامکس ہے, تو اکنامکس میں کہتے ہیں کہ لمیٹڈ سورسز انلمیٹڈ وانٹس, دیٹ از اکنامکس. آپ کے پاس اب میں سپوز کہوں اتنے بڑے بڑے دعوے کر دوں لیکن انلکیلی وہ ڈیلیور نہ کر پاؤں تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا. جتنے کے ہمارے ریسورسز ہیں, میرا خیال جو فرینڈ سرکل ہے یا سوشل سرکل ہے اس کے اندر آلموسٹ اس طرح کے لوگ ملتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کسی کو میں جانتی ہوں بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے اپنے لمیٹڈ سورسز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں میکسیمم لوگ انٹرٹین ہوں, اور ہوتے بھی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جی بہت ساری ضرورتیں ہیں, بہت ساری, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم مینیج کر سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا, میرا ایک سوال ہے معصومانہ سا, وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں آپ زکوٰۃ تو دیتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, استطاعت ہے, اگر وہ اپنے ایک بچے کا جہاں پہ خرچ اٹھا رہے ہیں تعلیم کا, تو وہ زکوٰۃ صدقے کے علاوہ کسی اور بچے کا بھی خرچ اٹھا لیں, تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی. زکوٰۃ تو دینی ہے آپ نے, صدقہ تو دینا ہی ہے, ویسے اگر ویسے ہی وہ کسی کا اٹھا لے کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے تو کتنی آسان بات ہو جائے گی. کیا بھائی, میں نا آپ کے آڈینس کے لیے ایک مزیدار بات بتانا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم, ٹھیک ہے, دنیا کی سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی. اب آپ کو ایک نا ایک ڈیٹا بتاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. 4 ارب روپے کا منتھلی جو صرف اور صرف جو ہے نا جو قوم دیتی ہے, وہ این جی اوز کے تھرو
اپنے تھرو یہ چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہیں اس کی 4 ارب روپے کا منتری مثبت آنکھ سے دکھا رہے ہیں نا آپ کو. اچھا میں جیسے آپ کو کہتا تھا کہ پازیٹیوٹی پاکستان اتنا پوٹینشیل ہے میرا وطن, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی نیشن نہیں اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کا کونا کونا بھی آپ دیکھ لیں اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا میرا پاک وطن ہے, اور اتنا بہادر ہے, اتنی بریو ہیں سیکیورٹی فورسز کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. اتنی بڑی ایجنسیز ہے میری ISI کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی. اور آج کا بہت بڑا پیغام بھی دے دیں آخری منٹ آپ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک شعر ہے کہ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی, اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی, چھوڑ کے گل کو پریشان کارواں جو ہو, زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات, یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو. اچھا طیب جاتے تھے بتائیں یہ محبت کی وجہ سے اشعار یاد کیے کہ ذوق تھا؟ نہیں یہ تو ایسا تھا کہ جی وہ بھی کسی جگہ پہ انشاءاللہ بیٹھیں گے تو چلیں اللہ خیر و عافیت رکھے. جی سلیم بھائی آخری میسیج دے دیں گے. یہ آخری میسیج میرا آج یہی ہے کہ ہم نے نوافل نمازیں جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے نئی جنریشن نے, ینگسٹر نے, اور وہ ضرور بالضرور ہم نے پڑھنی بھی ہیں کوشش کر کے, اور نوافل میں شامل ہونا ہے. پھر وظائف بھی پڑھنے ہیں. وظائف تو ہمارے بڑوں کے اتنے زیادہ تھے, والدین کے نماز کے بعد وہ اتنے وظائف کرتے تھے کہ ہمیں وہ یاد کر لینے چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں اور گھر میں بیٹھ کے ان کو جو وہ کرتے ہیں ان سے سیکھیں, اور نوافل جو نمازیں ہیں وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. مجھے بریک پہ جانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیغام سے یہ کہوں گا کہ بچوں کو, نوجوانوں کو وظائف جو ہے نا صرف نماز پڑھنا شروع کر دیں, آپ درود پاک کے ذاکر ہو جائیں اور والدین کی خدمت کریں تاکہ آپ کے اولڈ ایج جو بننا شروع ہو گئے نا یہاں پہ وہ نہ بنے. یقین کریں سارے کام اللہ آپ کے کر دے گا. اپنے والدین کو راضی کریں. نعت کے سائے میں ہم جا رہے ہیں بریک پہ, کیونکہ گفتگو شعور دیتی ہے, نعت حضور سرور دیتی ہے. ہم سرور لیتے ہوئے جو بریک پہ جا رہے ہیں, واپس جو میری سیٹ ہے یہاں پہ ہوں گے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب جو آپ سے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ اس خطہ صوفیہ کا خطہ ہے, داتا صاحب کا شہر ہے. بسم اللہ کیجئے. ہمارا ایمان ہمارا دین ہے, حضور جیسا کوئی نہیں ہے, اسی پہ کامل میرا یقین ہے, اسی پہ کامل میرا یقین ہے, حضور جیسا کوئی نہیں ہے. کلیم ٹھہرے جناب موسیٰ, جگائے مردے جناب عیسیٰ, کلیم ٹھہرے جناب موسیٰ, جگائے مردے جناب عیسیٰ, بجا ہے یوسف بہت ہنسی ہے, بجا ہے یوسف بہت ہنسی ہے, حضور جیسا کوئی نہیں ہے. اور ہوا کہاں ہے علی کا ثانی, حسن حسین کی ہے جوانی, ہوا کہاں ہے علی کا ثانی, حسن حسین کی ہے جوانی, قبیلہ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे रोज़ा और रूहानियत। जी बिल्कुल। रूहानियत क्या है, किस तरह से हासिल की जा सकती है, ये अल्लाह वाले लोग कौन से होते हैं? ज़रूरी है कि वो एक ख़ास लिबादा लेंगे तो हम अल्लाह वाले बन सकते हैं, रूहानियत खुद पे ला सकते हैं, तारी कर सकते हैं, या फिर जो हम जैसे गुनाहगार हैं हम भी किसी न किसी तरह से जो है वो थोड़े बहुत रूहानी हो सकते हैं? ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि इसका कोई यूनिफॉर्म होता है, कोई स्कूल होता है इसका, सही, कि जहाँ पे यूनिफॉर्म चेक होता है आपका। एक सरकार वाइस साहब का शेर है कि खुद फरामोश तेरे अर्श को छूकर आए, सही, यानी जिन्होंने खुद फरामोशी की अपनी, खुद फरामोश तेरे अर्श को छूकर आए, खाजगी जुब्बा व दस्तार से आगे न बढ़ी। वाह 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 वाह। तो बाज़ औक़ात वो खाजगी इसी यूनिफॉर्म में फंस जाती है, लेकिन खुद फरामोश जो होते हैं ना, जिन्होंने अपनी ज़ात को खुद फरामोश किया होता है, जो उस रब की ज़ात के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये थोड़ी सी सख्त बात हो जाएगी लेकिन मैं कह देता हूँ और मैं कह भी देता होता हूँ कि जब भी रूहानियत को डिस्क्राइब किया गया है गैर रूहानी लोगों की तरफ से, तो उसका पूरा मफ़हूम कभी भी वाज़ेह नहीं हुआ। सही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। अच्छा सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। अब आपने मिसाल के बाद हमें मफ़हूम बताना भी है कि रूहानियत मैं आपको अभी मतलब बिल्कुल बताऊँगा। जैसे अगर कहें कि अल्लाह बहुत खुश होता है, आपको बेटे देता है, बेटा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात। आपके पास पैसे आने शुरू हो गए, फरावानी रिस्क हो गई, अल्लाह बड़ा मेहरबान, आपसे बड़ा खुश है। अब जिसको अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, अल्लाह ने जिसको पैसा नहीं दिया, क्या अल्लाह उससे नाराज़ है? तो यहाँ पे आके गलती होती है कि वो सितम करे तो भी करम है, वो करम करे तो भी करम है। ये वाला जो उसके साथ एक रिलेशन है ना अपने रब के साथ, ये ज़ाहिरी जो इसके असबात बन रहे होते हैं, ये उसके साथ मुंसलिक होता नहीं है। जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं, जितने औलिया अलैहिस्सलाम सारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, सब के सब आप देखें, कोई ना किसी की फैक्ट्री थी, ना किसी का कोई शॉपिंग प्लाजा था, ना किसी को बहुत लंबे चौड़े को कारोबार किए हैं, सारे सादगी में और सारे गरीबी में। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है, फ़कीरी मेरा फ़ख्र है, गरीब रहना मेरा फ़ख्र है। एक जगह पे वाइस साहब सरकार ने कहा कि अकल की इंतहा हैरत है, यानी कि जब मकाम हैरत आपको कभी मिलता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ स्विच उड़ गया आपका, कि ये क्या हो गया, ये आपकी अकल इसको समझ ही नहीं रही है। सही। कि इसको कहते हैं जिसे हम मौजज़ा भी कहते हैं कि ये मकाम कैसे हैरत, ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो वो एक ऐसा मकाम होता है कि जहाँ पे आपके अकल के ना सेल उड़ जाते हैं वहाँ पर, कि ये मैंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है, और ये क्या हो भी सकता है कि नहीं, उसको कहते हैं मकाम हैरत। सही। और मकाम हैरत के बाद जो है ना वो इश्क की वादी शुरू होती है, और जहाँ इश्क की वादी शुरू होती है वहीं से रूहानियत भी शुरू होती है। तो ये वो लोग जो आशिक लोग थे कमले रमले ते दुनिया बड़ी सियाणी। तो ये जो कमले रमले से जो लोग हैं, जो आशिक लोग होते हैं, ये रूह की दुनिया की शनाख्त जानते हैं। सही। एक जिस्म की दुनिया है आपकी, एक रूह की दुनिया है आपकी। कहते हैं कि अगर जिस्म की दुनिया आपकी ताकतवर होना शुरू हो जाए और रूह की दुनिया कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और रूह की दुनिया ताकतवर होना शुरू होती है तो आपके ज़ाहिरी असबाब थोड़े से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो शायद एक दूसरे को ना वो रेसिप्रोकेट करती हैं कि पैरेलल नहीं ये चलती हैं, ये एक दूसरे को निगेट करती हैं, ताकि आपके अंदर की जो ताकतें हैं, जो आपके अंदर की सच्चाइयाँ हैं, जो मालिक ने भेजी हुई है, जो इल्म है, जो हिल्म है, जो मोहब्बत है, जो शर्म व हया है, जो आपका कहना चाहिए सखावत है आपके अंदर, ये सारे जो मालिक ने आपके बीच में दी हुई हैं, ये तब निखरती हैं जब आपकी रूह की दुनिया आबाद होना शुरू। वाह 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 वाह। टॉपिक बहुत ही मेरा ख्याल है कि वास्ट है समझने की। आज मैं भी कोशिश करूंगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं
सैयद अंजुम शकील गिलानी साहब हैं, ख़तीब हैं, अदीब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवैस रज़ा साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर रोज़ की तरह नात ख्वाह हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वाह हैं, आपका भी आरिफ अली बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अंजुम साहब, वही मेरा बुनियादी सवाल जो मैंने साहिबजादा साहब से किया आपसे भी करना चाहूँगी, रूहानियत क्या है, किस तरह से इसको हम तारीफ़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं रूहानियत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस तरह मोहतरम मकाम काशिफ साहब ने इसको आसन पेराए में बयान फरमाया है, रूहानियत से पहले एक रूह की किस्म है जिसको रूहियत कहते हैं। सही। ये तहलील नफ्सी वालों का मजमून है कि रूहियत क्या है। रूहियत पहली स्टेज है और उसके बाद जब लताफत बढ़ती है और वो एक जिस तरह यूरेनियम को अफजूदगी एक ख़ास लेवल पे जाती है तो फिर वो एक एटम बम बनता है। जी। रूह की जब लताफत रूहियत की एक्सरसाइज के ज़रिए एक ख़ास एनरिचमेंट तक जाती है तो फिर वो रूहानियत बनती है। तो रूहानियत जिस तरह क़िबला काशिफ साहब ने फरमाया है कि इश्क और रूहानियत और रोज़ा अगर इनका एक कम्बिनेशन बना दिया जाए तो जो रोज़ा इश्क के बग़ैर है वो रोज़ा भी बेकार है। वाह वाह, क्या बात। तो इबादत कोई भी हो, रोज़ा अरकान खमसा में से एक अहम रुकन है इस्लाम का। इबादत नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, रोज़ा हो, अगर उसमें इश्क की चाशनी नहीं है तो वो एक एक्सरसाइज रस्म है और उसको मैच्योरिटी के लेवल पे लेके जाता है इश्क और मोहब्बत। जब आदमी सजदाए मोहब्बत करता है और उसमें इश्क की चाशनी होती है तो फिर वो सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इसी तरह रोज़ा जो है इसके बारे में कहा गया, रोज़े की तारीफ़ की गई है कि अल इम्साकु अनिल मुफ्तिरात मानिया मिन तुलूइल फज्र इला गुरूब शम्स, ये इसकी तारीफ़ की गई है। अब अनिल मुफ्तिरात खाने पीने से बचना और शहवानी ख्वाहिशात के आगे बंद बांधना, इसका नाम है रोज़ा। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के अरकान खमसा में से वाहिद रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो रूहानियत को तक़वियत पहुँचाता है। सही। रोज़ा एक वाहिद ऐसी है और इनका आपस में रूहानियत और रोज़े का आपस में ये है कि रोज़े का मकसद है कसाफत को लताफत में बदलना। वाह वाह, सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। हाँ, कि जो मादी वजूद की कसाफत है उसको लताफत में तब्दील करना, ये रोज़ा इसका मुहर्रिक है। डिटॉक्स करना है। जी जी। प्योरीफाई करना। जी, प्योरीफाई करना। रोज़ा आप यूँ समझ लें कि एक टूल है सही। जस्ट टू अचीव द डेस्टिनेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ स्पिरिट। तो उस तक पहुँचने का ये रोज़ा है। सही। अच्छा, ये इसीलिए रोज़ा हर उम्मत में, हर दौर में, हिंदू जोगियों में भी है और हिंदुइज़्म में बर्थ का रोज़ा है, वो हर मज़हब में है। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत मुबारक, बर्थ का रोज़ा क्या हुजूर? बर्थ, ये जिस तरह हम रोज़ा कहते हैं वो बर्थ कहते हैं। अच्छा, बर्थ कहते हैं, ठीक। व्रत जिसको कहते हैं, जी, रे और ता। अच्छा अच्छा अच्छा, बर्थ, वो बर्थ कहते हैं। हम रोज़ा कहते हैं, वो बर्थ कहते हैं, हिंदू में उसको बर्थ कहते हैं। तो जिस तरह कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत मुबारक 183 में रोज़े की फ़र्जियत का बताया गया, वहाँ एक फ्रेज़ है जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे अननेसेसरी है मौजू के एतबार से, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का कोई हुक्म, कोई फरमान, कोई असलूब जो है, कोई किराया जो है वो अबस नहीं होता, नहीं हो सकता। और हकीम का कोई फेल जो है वो हिकमत से खाली नहीं होता। तो ये जो है ना, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो मिन क़ब्लिकुम है ये चीज़ बता रही है कि रोज़ा हर उम्मत में फ़र्ज़ था। इंसानियत का कोई दौर ऐसा नहीं रहा जिसमें रोज़ा फ़र्ज़ ना हो। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रोज़ा ही वो वाहिद टूल है जो इंसान की बातनी कसाफ़तों को दूर करके उसमें रूहानियत भरता है और लताफत पैदा करता है।
تو یہ وحد روزہ ہے. اور روحانیت روحیت کے بارے میں کہا گیا، یہ جناب شمس الدین عظیمی صاحب اور رئیس امروہوی کا ایک فلسفہ ہے اس کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اب جتنی ایکسرسائز کرے، روزہ اٹ سیلف این ایکسرسائز ہے، تو اس کو بھی اسی میں شامل کر لے. اب جو جوگ ہے یہ ہو گیا، مراقبہ جو ہے یہ ہو گیا، اور دیگر بے شمار اس کی اور بھی ہیں ٹولز ہیں. اسی طرح روزہ ہے. تو اگر ہم روزے کی ایکسرسائز کریں تو ان کے بقول جب تک یہ ایکسرسائز ان پروسیس رہتی ہے یہ حالت روحیت ہوتی ہے. یہ وہ روحیت ہے جو ہر ذی روح میں موجود ہے. وہ انسان ہے، بہائم ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، ان میں بھی موجود ہے. وہ روح ان میں بھی موجود ہے، وہ انسان میں بھی ہے. تو یہاں دونوں میں ایک یکسانیت ہے روح کے اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ایک اور وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح تو ہر ذی روح میں جو روح ہے وہ اس میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت تو فیہ من روحی اپنی روح اس میں پھونک دی. اب یہ کسی میں نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تو یہ چیز وہ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے دیگر مخلوقات سے اور اس کو اشرف اور افضل بناتی ہے. اب وہ جو روح پھونکی ہے اس سے پہلے ایک روحیت ہے جو کہ عام حیوانی روح ہے، جس کو ہم حیوانی روح کہتے ہیں. حیوانی روح جو ہے اس کو متی کرنا ہے. اب اس کو متی کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑے گی. ان ایکسرسائزز میں ایک روزہ ہے. اب وہ روحیت جو ہے اور ارکان خمسہ جو ہیں ان میں ہر ایک میں روحیت سے روحانیت تک پہنچنے کا سفر کا پورا اسلوب موجود ہے. نصاب، پورا نصاب موجود ہے. نماز بھی ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. میں مثال دیتا ہوں کہ 2.5% زکوٰۃ ہے. اب جب تک 2.5% پہ رہے گا وہ روحیت پہ رہے گا. جب العفو پہ آ جائے گا، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دیجئے جو بچ رہے وہ خرچ کر دو. اب جب یہ حالت آتی ہے تو روحانیت شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو جانوروں کی روح ہے اور انسانی روح ہے 2.5% تک حیوانی روح ہی ہے. فرض ہے مجبوری، اب ہر صورت کرنا ہے سوالوں. مفر نہیں ہے. جہاں آدمی کی چوائس نہیں ہے وہ روحیت ہے. اور جہاں اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ اٹ کہ فرائض نہیں کہا، نوافل کے ذریعے جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. واہ 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 واہ. صاحبزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 2.5% کی بڑی پیاری انہوں نے مثال دی ہے کہ جو ایکسٹرا ہے وہ، تو سر اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ارن نہیں کرنا، ہم نے قسمہ پرسی کی، ہم نے غربت کی؟ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہے اس کا مطلب. کیونکہ اس کا مطلب پہلے یہ ہے، اس کا تو واضح یہ مطلب ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ. تم 2.5 دینے والے تو بنو. 2.5 کون دیتا ہے؟ جس کے اوپر 2.5 لگتا ہے نا جی. تو اگر آپ کے اوپر 2.5 بھی نہیں لگ رہا تو آپ تو زکوٰۃ لینے والے ہیں. تو زکوٰۃ لینے والے سے دینے والا ہاتھ ہمیشہ افضل رہے گا. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا، پیسہ دے سکتے ہیں. آپ کے پاس اچھا خیال ہوگا، اچھا خیال دے سکتے ہیں. آپ کے پاس ہمت ہے، آپ ہمت جا کے دے سکتے ہیں. کسی کے پاس بلڈ ہوتا ہے، جا کے بلڈ دے کے آتا ہے. آپ کے پاس ہے نہیں، آپ دیں گے کیسے؟ تو پہلے اپنے آپ کو ضرور اسٹرانگ بنائیں کہ ہم اس کے جاں باز سپاہی ہیں رب تعالیٰ کے، اور ہم اس مشن کے اوپر ہیں کہ جو مالک ہمیں دے رہا ہے ہم اس میں سے آگے سپینڈ کر رہے ہیں. چلیں صاحبزادہ صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پہلے 2.5 لگنے والے تو بن جائیے، پھر 2.5 سے آگے نکلیں گے. بالکل ٹھیک بات. اب مجھے یہ بتائیے کہ 2.5 لگنے والے بھی نہیں ہیں یا پھر 2.5 لگنے والے بھی ہیں. روحانیت کیسے، دونوں سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے، وہ روحانیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ طریقے کیا ہیں؟ بریک پہ جانے کا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ اسی سوال کا جواب.